اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ اجتنبوا، اپنے آپ کو بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان، کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کیونکہ اگر اس گمان کو زیادہ توجہ دی جائے تو پھر وہ گمان یقین کے قریب ہوتا ہے، اور اس گمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کی حق تلفی ہو جائے۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی جانچ پڑتال میں بلا وجہ نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک پر پردہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کے رکھے ہوئے پردے کو نہ ہٹاؤ۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اب تفتیش، ٹوہ اور انکوائری جسے آپ کہتے ہیں، یہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی حالات میں جب کہ کوئی وجہ نہ ہو تو خام خواہ کسی کی ٹوہ میں پڑنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تحقیق، تفتیش، جستجو، کسی کے مخفی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ جاننے کی کوشش کرنا، یہ بعض صورتوں میں جائز ہے، ورنہ عام اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ خام خواہ ایک دوسرے کے ذاتی اور مخفی امور کی ٹوہ میں نہ پڑیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر نہ کرے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو وہ ناپسند سمجھتا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کا معنی آپ دوبارہ سماعت فرما لیں تاکہ اللہ پاک کے ارشاد کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس حکم پر عمل ہو سکے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا، وہ برا محسوس کرتا، اس کی غیر موجودگی میں اس طرح اس کا ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ بعض صورتوں میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا بعض دفعہ جائز ہوتا ہے، ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص خائن ہے، خیانت کرتا ہے، وہ کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں علم ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ وہ کام کاروبار کرنے لگا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں اسے مطلع کرنا، اگرچہ بظاہر اس کے عیب کا ذکر ہے مگر در حقیقت دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے۔ اور عمومی حالات میں جب کوئی اس طرح کا کوئی عذر نہ ہو، جیسے کہ ہمارا طور طریقہ ہے کہ بلا وجہ نہ کسی کے ساتھ معاملہ ہے، نہ لین دین ہے، نہ تعلق ہے، بس وقت پاس کرنے کے لیے ہم دوسروں کے بارے میں بلا وجہ عیبوں کے تذکرے چھیڑ دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے عیوب، اپنی غلطیوں، اپنی نقائص اور اپنی خامیوں کے بارے میں ہم بے خبر، غافل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دوسروں کے معاملات میں پڑھ کر اپنا وقت جو اپنے اوپر صرف کرنا تھا وہ گناہوں کے جمع کرنے پر صرف ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا جسم
کا گوشت کھائے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی جو کہ فوت ہو چکا ہے اس کے جسم کا گوشت نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم یہ ناپسند کرو گے۔ انسانی فطرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھائے، اور وہ بھی اس کا بھائی ہو، اور وہ بھی جب کہ انتقال کر چکا ہو، اور اس کے جسم کا گوشت کھانا یہ ہر طرح سے ناپسند ہے۔ ایک انسان کا گوشت، پھر اپنے مسلمان بھائی کا، اور پھر جب کہ وہ انتقال کر چکا ہو تب تو حرمت، تقدس اور احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً تم ناپسند کرو گے کہ ایسی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کہ اس لیے کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بار بار گناہوں کے باوجود توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت وہی ہے جو عام طور پر ہماری زبان کے گناہوں میں ایسے شامل ہو چکا ہے کہ جیسے کہ غیر محسوس طریقے سے انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو اور اسے اس کے بارے میں اطلاع بھی نہ ہو۔ ہمارے بول چال میں، عام گفتگو میں آپ صرف اس بات پر غور کیجئے کہ ہماری روزمرہ کی گفتگو جو 24 گھنٹے کے دورانیے میں ہوتی ہے، اس میں کتنی باتیں ہیں جو ہم موجود لوگوں سے متعلق کرتے ہیں، اور کتنی باتیں ہیں جو غیر موجود لوگ دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں۔ پھر جو ہم دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنا فیصد حصہ ہے جو خیر پر مشتمل ہو، دوسروں کے لیے بھلائی اور نفع پر مشتمل ہو، اور دوسروں سے متعلقہ گفتگو کا کتنا حصہ ہے جو ان کی عیب جوئی پر مشتمل ہو، ان کے عیبوں کے ٹٹولنے اور خامیوں کے بیان کرنے اور بلا وجہ نقائص اور خرابیوں کو دوسروں تک پہنچانے پر مشتمل ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ دوسرے میں پائے جانے والی خرابیوں کا ذکر یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ان میں جو خرابیاں نہیں پائی جاتی ان کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے غیبت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اذا ذکرت اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے مسلمان بھائی، تیرا اپنے بھائی سے مراد بہن بھی ہے، کوئی بھی دوسرا شخص ہو، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا ما یکرہ کہ اسے ناپسند ہو، اگر وہ سن لے تو اسے پسند نہ آئے، اگر وہ موجود ہو تو اسے اچھا نہ لگے، اگر اسے پتہ چلے تو اسے اچھا نہ لگے، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اسے پتہ چلے تو اسے ناپسند ہو، اچھا نہ لگے، فقد اغتبتہ، یقیناً تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کی، ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی میں وہ عیب، وہ نقص جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر اس میں پایا جاتا ہو تو پھر کیا ہے؟ اگر وہ چیز اس میں یقیناً پائی جاتی ہو اور پھر میں اس کا ذکر کروں تو اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمائی کہ کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ ارشاد فرمائے کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ خرابی اس میں پائی جاتی ہے اور تم نے
اس کا ذکر کیا ہے، یعنی بلا وجہ ذکر کیا ہے، تو تم نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تھی تو تم نے بہتان تراشی، تم نے بہتان لگایا ہے، تم نے اس پر بہتان باندھا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ اور صلحاء وہ کم گفتنی کو ترجیح دیتے تھے. کم گفتنی کا مطلب کم بولنا. کم بولنا اس لیے کہ کم بولنا یہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے. کیونکہ اگر ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہمارے لیے یہ چناؤ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط نہیں، اس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہر ایک کے لیے پہلے تو یہ معلوم کرنا مشکل ہے، پھر اگر معلوم بھی ہو جائے تو بچنا مشکل ہے. ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مختلف گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اس میں ہمت اور طاقت ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایسی جگہ ہی نہ جائے جہاں بد نگاہی کا اندیشہ ہو. ایسا شخص بہت محفوظ اور مامون ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ لے کر ہی نہیں گیا کہ جہاں بد نگاہی ہو سکتی ہے، بد نگاہی کا اندیشہ ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لے کر گیا جہاں بد نگاہی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بد نگاہی سے بچنا مشکل ہے. تو ایسے ہی وہ گناہ جو زبان سے ہونے والے ہیں ان کا بہترین علاج کم بولنا ہے. اور کم بولنے کی عادت ایسی ہے جو بچپن ہی سے طبیعت میں داخل ہوتی ہے. ایک تو اللہ کا فضل ہے، ایک تو اللہ کا کرم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کم بولنے کی عادت دے دے وہ تو اللہ کی خاص نعمت ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے عادت کی کہ کم بولنا اور زیادہ بولنا اس کی عادت بچپن ہی سے ہوتی ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو جہاں دیگر مختلف چیزوں کی تربیت کرنی چاہیے وہیں کم بولنے کی انہیں تربیت کریں. زیادہ بولتے ہوں تو ان سے کہیں کہ بیٹا کم بولا کرو، دیکھ بھال کر بولو، کم بولو. اور یہ کم بولنے کی عادت اپنی زندگی میں ڈالو. تو بچپن ہی سے اگر بچوں کی عادت کم بولنے کی ہوگی تو پھر عادت وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. حضور سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پوتے حضرت سید شاہ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا بالکل بچپن کا دور تھا. سید شاہ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ جو سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، حضور بڑے پیر صاحب سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے. اور پھر جب عمر ڈھل گئی اور چلنا مشکل ہو گیا تو پھر بھی اپنی اس عادت کو جاری رکھا کہ سواری پر سوار ہو کر آپ جاتے تھے. تو سید شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، میں بھی آپ کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا. تو ایک دن معمول سے ہٹ کر میں کچھ زیادہ باتیں کرنے لگا تو بڑے پیر صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ کم بولا کرو، فرمانے لگے کہ کم بولا کرو. حالانکہ میں معمول سے ہٹ کر چونکہ زیادہ بول رہا تھا اس لیے فرمایا کہ کم بولا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب پھر میں خاموش ہو گیا اور جب ہم وہاں پہنچے اور پھر واپسی کا سفر ہوا، یعنی مغرب کی نماز میں آپ مغرب کے بعد پھر وہاں سے راول پنڈی سے واپس آیا کرتے تھے. جب واپس آنے لگے تو میں بالکل خاموش تھا اس وقت سے جب سے آپ نے فرمایا کہ کم بولا کرو. پھر آپ مجھ سے فرمانے لگے کہ تھوڑا تھوڑا بولا کرو.
مطلب یہ تھا کہ بالکل خاموش ہو جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو خیر اور بھلائی کی بات ہو وہ نہ کرنا یہ بھی نفع مند نہیں ہے۔ نفع یہ ہے کہ جو نفع کی بات ہو اس کو کہا جائے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، کم بولنا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، ان میں سے غیبت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھیں۔ اتنے میں ایک خاتون گھر میں آئیں اور انہیں جو کام تھا وہ کام ہونے کے بعد جب وہ واپسی چلی گئیں تو سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ما اقصروها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی چھوٹے قد کی عورت تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اس کا عیب جوئی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ بات جو عام طور پر ہم بول چال میں کہا کرتے تھے میں نے اس لب و لہجے میں بول دیا کہ ما اقصروها، کتنے چھوٹے قد کی خاتون تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹا قد ہونا یا لمبا قد ہونا، یہ بعض دفعہ اس میں غیبت کا پہلو ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نام نہ آتا ہو اور ہم اس کی پہچان کرانے کی غرض سے دوسرے کے سامنے اس کی کوئی اس طرح کی بات ذکر کر دیں جبکہ غیبت کا ارادہ اور تمسخر اور دوسرے کی تذلیل کا ارادہ نہ ہو اور صرف پہچان کرانے کے لیے ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بعض دفعہ کسی کا ہمیں نام نہیں آ رہا ہوتا اور ہم اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں اور وہ رنگ کا کالا ہو تو ہم بولتے ہیں کہ وہ جو سانولے رنگ والا تھا، وہ جو کالے رنگ والا تھا، اس کی بات ہے۔ تو پہچان کرانا مقصد ہو تو غیبت نہیں، اور اگر دوسرے کی تذلیل یا اس کے عیب کا ذکر کرنا مقصود ہو تو پھر غیبت ہے۔ تو یہاں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہیں، آپ نے ان کا ذکر صرف ایک لب و لہجے، عرب کے لب و لہجے کے مطابق کیا تھا، غیبت مقصود نہیں تھی۔ لیکن چونکہ حضور کا حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتگان میں سے ہیں جنہوں نے آگے قیامت تک کی خواتین کی تربیت کرنی ہے اور جنہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جہاں غیبت نہیں تھی وہاں بھی حضور نے تربیت فرمائی۔ انہوں نے جب عرض کی کہ ما اقصروها، کتنے چھوٹے قد کی خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتبتها، اے عائشہ آپ نے غیبت کی ہے، آپ نے غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ ما قلت الا ما فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو وہی بات کی ہے جو ان میں تھی۔ یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز ان میں تھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ تو حقیقت کو بیان کرنا ہے، اس میں غیبت یا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ذکرت اقبح ما فیہا، اے عائشہ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم ان کا ذکر چھوٹے قد والی خاتون یہ چھوٹے قد والی عورت کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناپسند اور ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت گفتگو میں گناہوں سے صاف ستھری گفتگو پر فرمائی ہے کہ الفاظ ناپے اور تلے ہوئے ہوں، اس میں کوئی دوسرے کی دل آزاری کا کوئی جہت نہ نکلتی ہو، دوسرے کی دل آزاری کا کوئی خیال اور گمان بھی پیدا نہ ہوتا ہو۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پر زبان سے ہم کتنے لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علاج وہی ہے کہ جس قدر ہو سکے کم بولا جائے اور وہ گفتگو کی جائے جو اپنی ذات سے متعلق ہو۔ اگر دوسرا کسی کی غیبت کر رہا ہو تو ہم اس کو مختلف الفاظ سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں
مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی توجہ ہٹا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو خیر ہو، اس کی کیا بات کرتے ہو. عام طور پر ہم غیبت نہیں کر رہے ہوتے، دوسرا غیبت کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ہاں میں ہاں ملائیں تو بھی ہم غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ ہم گفتگو کا رخ پھیر دیں، توجہ ہٹا دیں. ہم کہیں کہ یہ بات رہنے دو، اس بات کو رہنے دو، کوئی اور بات کر لیتے ہیں. حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ اسری بی الی السماء مررت بقوم، جس رات مجھے معراج کرائی گئی یعنی شب معراج، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، یقطع اللحم من جنوبہم ثم یلقمونہ، کہ کچھ لوگ تھے کہ انہی کے جسم سے گوشت کاٹا جا رہا تھا. کچھ لوگ تھے انہی کے جسم سے، انہی کی پہلوؤں سے، انہی کی دائیں بائیں جسم کے حصوں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا. ثم یلقمونہ، اور وہ گوشت انہی کھلایا جا رہا تھا. انہی کا گوشت جسم سے کاٹا جا رہا تھا اور انہی کو کھلایا جا رہا تھا. ثم یقال لہم کلوا ما کنتم تأکلون من لحم اخیکم، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ اپنے ان بھائیوں کا گوشت کھاؤ کہ جن کا گوشت تم دنیا میں کھایا کرتے تھے. یعنی ہمارے معاشرے کا فرد، ہمارا مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہن، ہمارے خاندان کا فرد وہ غیر نہیں ہے، وہ ہم ہیں. کہ حضور نے فرمایا کہ انہی کے جسم کا گوشت انہیں کھلایا جا رہا تھا، تو وہ مسلمان بھائی یا بہنیں جن کی وہ غیبت کر رہے ہیں وہ انہی کے جسم کا حصہ ہیں، انہی کے معاشرتی جسم کا حصہ ہیں. ان کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. دوسرے کو مسلم معاشرت کے جسم میں جڑے ہوئے شخص کی غیبت کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا، یہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ بات اصولی ہے. یعنی جو ماہرین فلسفیات ہیں ان کے ہاں یہ بات اصولی ہے کہ جب بھی برائی کی جاتی ہے، جب بھی کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے، وہ پلٹ کر اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد وہ پلٹ کر رد عمل اس کا خود انسان پر ہوتا ہے. بھلے ہم راہ چلتے ہوئے کسی مسافر کو تکلیف دیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں، وہ تکلیف کبھی نہ کبھی پلٹ کر واپس آئے گی. بالکل سمندر کی موجوں کی طرح آپ دیکھیے کہ سمندر کی موجیں جب ان میں توجانی پیدا ہوتی ہے تو بظاہر لہر روانہ ہوتی ہے مگر پھر پلٹ کر واپس بھی آتی ہے. رد عمل کائنات کی چیزوں میں ظاہر ہے، تو انسان جو کائنات کی جان ہے اس میں رد عمل کیسے نہیں ہوگا؟ برائی کا رد عمل خود انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. اب وہ محسوس کرے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی فہم اور سمجھ ہے. وہ انسان کی طرح فیل کرے کہ یہ چیز مجھے کیوں محسوس ہوئی ہے، یہ فیل نہ کرے. برائی کا رد عمل انسان کو پلٹ کر ملتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو حضور یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کے جسم کا گوشت انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں جن لوگوں کا تم نے گوشت کھایا ہے اب آخرت میں بھی کھاؤ. فقلت یا جبریل، میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہؤلاء من امتک الحمازون اللمازون، یعنی المتغابین المغتابین. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کا کشف، ان لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھائی گئی ہے. کشف نبوت میں آپ کو وہ لوگ دکھائے گئے ہیں آپ کی امت سے کہ جو چغل خوری کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. آپ کی امت کے چغل خوروں اور غیبت کرنے والوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے. محترم سامعین کرام، جہاں ہم دیگر گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں وہیں غیبت کو گناہ سمجھیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں اور نقص اور خرابیوں کا بغیر کسی وجہ کے ذکر کرنا، یہ غیبت ہے. نہ صرف اس سے
دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، بلکہ اپنے نیک اعمال بھی حدیثوں کے مطابق انسان کے نیک اعمال اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ نیکیاں نہ ہوں تو اس کے حصے کا گناہ اور وبال وہ انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔